لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، یہ جو سورہ مطففین کی ابتدائی چند آیتیں یہ پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں ہمیں ایک بہت بڑے گناہ اور ظلم کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ اگر آپ یہ ظلم اور یہ گناہ کرتے ہو تو ہم آپ کو ماقبل کی قوم اور ان کے عمل اور ان پر اللہ کا عذاب اس سے مطلع کرتے ہیں، اور اگر ان گناہوں میں آپ مبتلا نہیں ہیں تو اس سے دور ہی رہیں، اس لیے کہ یہ عمل بہت برا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل اس کے معنی عربی میں مفسرین نے مختلف بیان فرمائے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ افسوس، ہائے افسوس، تطفیف کرنے والوں کے لیے۔ تطفیف اس کے معنی ہے، اصل معنی ناپ تول میں کمی کرنا۔ کسی کو ہم کوئی چیز بھر کے دیں یا تول کے دیں تو اس میں ذرہ برابر بھی ایک رائے کا دانہ جان بوجھ کر کم دیں، اس کو تطفیف کہتے ہیں۔ اور مفسرین نے تطفیف کے معنی کے اندر بڑی مثبت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تطفیف کے معنی یہ ہوتے ہیں اردو میں کہ جس کا جو حق ہم پر واجب ہے اس حق میں کوتاہی کرنا۔ اللہ کے جو حقوق ہم پر ہیں عبادات کے قبیل سے اور اللہ کے احکام کے قبیل سے، اسی طرح بندوں کے جو بھی حقوق، شوہر، بیوی، اولاد، ماں باپ، جتنے بھی حقوق العباد ہے جن کا حق ادا کرنا ہم پر واجب ہے، اس میں کمی اور کوتاہی کرنا اور اس کو ادا نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تطفیف۔ اسی لیے امام المفسرین اور اس امت کے سب سے بڑے عالم جن کو حبر الامہ کا لقب صحابہ کرام کے زمانے سے ہی دیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، افسوس اور دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور اس معنی کے اندر تمام عبادات اور تمام معاملات آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ناپ تول میں کمی کرنے والوں ہی کے لیے عذاب ہے، نہیں، سب کے لیے۔ جو حق ہم پر واجب اللہ پاک نے کیے ہیں اس میں کمی اور کوتاہی کرنا، یہ جو ہے اللہ کے یہاں بہت بڑا اس کا جواب دینا ہے۔ اس آیت کے ترجمے کو آپ سنیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، دردناک عذاب ہے کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، کمی کرنے والوں کے لیے جو دردی مارتے ہیں، چاہے وہ
مال کے اندر ہو یا حقوق کے اندر ہو، حقوق العباد، حقوق اللہ تمام میں ہو، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب اپنا حق لوگوں پر سے وصول کرنا ہوتا ہے، یستوفون پورا پورا لیتے ہیں، ایک ذرہ برابر بھی ہوتا ہی نہیں۔ مجھے 1 کلو چاہیے تو اس میں 5 گرام کی کم دی، اس لیے کہ مجھے چاہیے۔ اور کسی کو کام پہ رکھا ہے، مزدور ہے، پورا پورا ٹائم وصول کرتے ہیں، ذرہ برابر آدھا گھنٹہ پہلے جا نہیں سکتا، اگر بیمار ہے تو بھی آنا پڑے گا۔ یستوفون پورا پورا وصول کرتے ہیں، کوئی رحم نہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے یا اس کو ناپنے کی باری آتی ہے، سامنے دینا ہے، تو پھر جو ہے اس میں کمی بھی کرتے ہیں، اس میں پورا پورا نہیں دیتے ہیں، چند دفعے کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند مال کے لیے، کہ اگر میرا کچھ مال بچ جائے اور مجھے فائدہ ہو جائے، پورے دن دندی مارتے رہے، چاہے بزنس میں ہو، مال میں ہو، کاروبار میں ہو یا نوکری میں ہو، تو کیا کماؤ گے؟ شام کو جو ہے چند کپوں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ آپ لوگ بھول گئے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کو اس تمام جہان کے پالنہار کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے ہمیں آخرت کا استحضار کروایا ہے۔ اس پر یقین آ گیا میرے بھائیوں تو ہم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کر سکتے، بڑا تو بہت دور کی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ایک تصور دیا ہے آخرت، اسی لیے جو اہم عبادت ہے نماز، اس میں ہر رکعت میں ہمیں اس کا استحضار فرمایا اور یہ کروایا گیا کہ یا جو ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو کسی مذہب میں نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ آدمی اپنے گھر میں ہو اور بند کمرہ ہو، دروازے اور سب کچھ بند، کیمرہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اور گناہ کے تمام مواقع موجود ہیں، لیکن یوم یقوم الناس لرب العالمین، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ تصور آ گیا، چاہے کتنا گناہ کا جذبہ ہو، چند سیکنڈ میں قابو ہو جائے گا، چند سیکنڈ میں۔ یہ آیت کے اندر اتنا پاور اللہ پاک نے رکھا ہے کہ آخرت کا تصور کرو، چند کپوں کے لیے اگر ہم نے دندی مار دی، کسی کے حق کو ضائع کر دیا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام جہان کے پالنہار وہ اللہ سب کو روزی دیتا ہے، آپ کو بھی روزی دیں گے اگر تمہارا کچھ مال زیادہ چلا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بہت بڑا عیب تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جہاں کفر، بت پرستی، اللہ کی نافرمانی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک بزنس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں بہت کمی کرتی تھی، گندی مارتی تھی۔ شعیب علیہ السلام ان کو ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی بھی دعوت دیتے تھے کہ آپ ناپ تول میں کمی مت کرو، پورا پورا مال دو۔ تو وہ قوم یہ کہتی تھی یا شعیب الصلاۃ تأمرک، اے شعیب کیا آپ کی نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ہمارے مال میں، ہماری جان میں آپ کے کہے کے مطابق عمل کریں اور ہم کچھ بھی نہیں کریں؟ یہ تمام مال، تمام ہماری جانیں اور ہمارا کاروبار یہ تو ہمارا بنایا ہوا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میری جان میری مرضی، میرا بدن میری مرضی، میں جو کچھ بھی کروں مجھے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمارا بدن کا ایک رائے کے دانے کے برابر نہ ظاہری اعتبار سے ہم دیتے ہیں نہ باطنی اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہمارے کان، ہمارے بدن کا ایک ایک جزو اللہ کے قبضے میں۔ ہم کس
किस ताकत पर गुनाह कर सकते हैं। अगर हम खड़े हुए तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कह सकते हैं अब कहते या नहीं, या कहते हैं तो हमें इसका यकीन नहीं है कि हम खड़े भी हो सकेंगे कि नहीं। एक कान की सुनवाई अल्लाह पाक थोड़ी रगों को आगे पीछे कर दे, एक कल्ब, एक वाल हमारा जिसकी हमें कोई अहमियत ही नहीं, उसको थोड़ा सा लीकेज कर दे। आप हॉस्पिटलों के अंदर जाके देखिए, किसी का वाल लीकेज हो गया है, किसी के कान में बीमारी है, किसी के गले में बीमारी है, ये सब अल्लाह के कंट्रोल में, सब अल्लाह के कंट्रोल में। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मेरा माल और मेरी जान, मैं उसका मालिक। और ज़ाहिरी एतबार से भी हम किसी को अपना ब्लड पैसे से नहीं बेच सकते, मसला है। आप पैसे से अपना खून नहीं दे सकते, आप किडनी पैसे से नहीं दे सकते, आप आंख किसी को पैसे से नहीं दे सकते। तो आपकी नमाज हमें ये हुक्म देती है और तुम्हारा दीन हमें ये हुक्म देता है कि हम हमारे माल में खर्च नहीं करें। शैख़ अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, नमाज और मेरा रब हमें ये हुक्म देता है कि हक को पूरा पूरा अदा करो, अल्लाह को मानो। शैख़ अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, आखिर में उस कौम ने शैख़ अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, तो अल्लाह पाक ने उनको ऐसा अज़ाब दिया कि शायद ऐसा अज़ाब किसी कौम को अल्लाह ने नहीं दिया। और क़यामत तक के लिए, इसलिए कि हमारे नबी तो क़यामत तक के लिए, और कुरान में अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया और इसको तज़किरा फरमाया कि अब आने वाली उम्मत क़यामत तक इस अमल को याद रखे और छोड़ दे, वरना तुम्हारी भी इस तरह पकड़ हो सकती है, पकड़ हो सकती है। फरमाया कि शैख़ अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर पहले 3 दिन तक इतनी गर्मी बढ़ा दी, इतनी गर्मी बढ़ा दी कि गोया पूरे इलाके के अंदर जो है एक हब्स, और हमारी ज़बान में कहो कि 60-70 डिग्री हो गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था, इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी, सब परेशान कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। 3 दिन के बाद एक बादल जो है थोड़ा सा बड़ा, उसको टुकड़ा कहिए बादलों का, वो नजर आया कौम के ऊपर, आसमान पर, और उसमें ठंडी हवा नजर आई। सब कौम उस बादल के नीचे ठंडी हवा के लिए जमा हो गई। अब 3 दिन में हम परेशान हो गए, हमारा क्या हाल होगा पता नहीं, और एक दूसरे को मारने लगे कि इसके नीचे मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। इस तरह पूरी कौम जमा हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कौम को यकबार की जमा फरमा दिया, और फिर उस बादल से जिसको वो रहमत समझते थे, अल्लाह पाक ने आग के अंगारे बरसाए और पूरी की पूरी कौम अल्लाह तबारक व तआला ने आग के अंदर जला दी। और फिर फरमाया फतिलका मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बादिहिम इल्ला कलीला व कुन्ना नहनुल वारिथीन। ये इनके मकानात को आप देखो, आज खाली पड़े हैं। जिस माल के लिए, जिस दौलत के लिए, जिस अय्याशी के लिए वो सब जमा करते थे, आज खाली पड़ा हुआ है, कोई उसमें रहने वाला नहीं। वकुन्ना नहनुल वारिथीन, और ये तुम्हारे माल, तुम्हारी जान और तुम्हारे बिजनेस, उसके वारिस तुम नहीं हो, हम है, हम। अल्लाह ताला इसीलिए मरने के बाद फौरन माल तकसीम करो, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। पूरी जिंदगी जिस माल के पीछे माल 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 करते आए, मौत के बाद सबसे पहले तकसीम वाजिब उसकी, जल्दी तकसीम करो वरना गुनाह होगा। और फरमाया कि किसी ने अपने वारिस को महरूम किया, चाहे 5 वक्त का नहीं, तहज्जुद का पाबंद हो, लेकिन अपने वारिस को महरूम करने की वजह से और हिस्सा न देने की वजह से अगर उसकी मौत हो गई, तो अब वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये माल का मंजर है तुम्हारा, ये तुम्हारा माल जिसके लिए तुम झूठ बोलते थे, जिसके लिए हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ते थे। तो फरमाया कि ये माल के वारिस आप नहीं है, हम है। वकुन्ना नहनुल वारिथीन। आज भी शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती को लोग देखने जाते हैं, आज भी उस जगह पर जो है तारीकी छाई हुई है जिस जगह पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। तो नाम तोड़ में कमी और हर हक में कमी, किसी का हक जो है हम पर वाजिब है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी चीज अल्लाह का हक नमाज। नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बदतरीन चोरी नमाज की चोरी। साहबा ने फरमाया कि नमाज की चोरी क्या है? फरमाया कि रुकू में तुम कोताही करो, बराबर रुकू नहीं करो, रुकू से बराबर उठे नहीं, सजदे को इत्मीनान से अदा नहीं किया,
یہ سب سے بدترین چوری ہے. اور ایسی نماز حدیث میں آتا ہے کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. ایسی نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ نماز میں تکفیر، یہ نماز میں کوتاہی اور اس کا عذاب. اور پھر حقوق العباد میں آئے میرے بھائیوں، اس کی لمبی داستان ہے. لمبی بات ہے کہ حقوق العباد میں ہم سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے حقوق کو ہم لوگوں کو ضائع کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے مزدور رکھا ہے، ہمارے گھر کام پر کسی کو رکھا ہے، اس کا حق ہم پر واجب بنتا ہے. ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کے حق کو پورا ادا کریں، اس کے حق کو پورا ادا کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف اس سے کام ہی لیتے رہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی. یہ دیکھو، اگر آپ نے مزدور کو مزدوری پر رکھا ہے تو آتو اجیر اجرہ، آپ لوگ اپنے مزدور کے اجر کو مکمل ادا کر دو. قبل ان یجف عرقہ، قبل اس کے کہ اس کا پسینہ سوکھ جائے. اس کا پسینہ سوکھے گی اس سے پہلے اس کا اجر پورا دے دو. ہم اور آپ ایک ہی بستی میں رہنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی اور جگہ سے آتے ہو، میں کسی اور جگہ سے آتا ہوں. آپ پچھلے 40-50 سال پہلے پیچھے چلے جائیں. ہمارے یہاں جو کام پر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے فرمایا ہے کہ آپ کے یہاں جو دوسرے مذہب کے لوگ آوے ان کو آپ جو ہے کبھی پیشی کر کے ان کا حق ادا مت کرنا، اور مسلمان کے ساتھ ہی یہ معاملہ کرنا کہ ان کے حق کو پورا نہیں، بلکہ یہ فرمایا قبل ان یجف عرقہ. کوئی بھی کسی بھی قوم کا ہو، آدیواسی ہو، ڈبلے ہو، بیکورڈ کلاس ہو، کہیں کے بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، لیکن آپ کے یہاں کام پر آ رہا ہے. پچھلے چند سالوں پہلے جو ہے ہمارے علاقوں میں جو ان لوگوں کو جو ظلم ہوتا تھا ہم سب نے دیکھا ہے. کیسا ظلم کرتے تھے، اللہ پاک نے کیسا عذاب کر دیا ہم پر کہ آج ہم ان کے پاؤں میں پڑتے ہیں. آپ کے بغیر ہماری کھیتی نہیں ہوگی، آپ کے بغیر ہمارے مکانات نہیں بنے گی، آپ کے بغیر ہمارے گھروں میں پوتے نہیں لگے گی، برتن صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ عذاب میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سروں کے اوپر چلے گئے اور ہم ذلت کی زندگی گزارتے ہیں. کتنے لوگوں کے پیسے کتنے لوگ کھا گئے، سال کے پیسے اڑا گئے، 6 مہینوں کے پیسے اڑا گئے. اللہ پاک فرماتے وہی مطلب ہلاکت ہے، افسوس ہے اور دردناک عذاب ہے حق نہ دینے والوں کے لیے. ہم پورا ادا کریں. آپ نے صبح فجر سے پہلے کھیت پہ بلا لیا، اب مغرب ہو گئی، اس کو چھوڑ دو. اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کی بھی کچھ ضروریات ہے، لیکن ہم نے اس کو ہماری پوری زندگی میں سوائے ماں باپ کی گالی کے اور کچھ نہیں دیا. صبح آتے ہی ہم کو ماں باپ کی گالی دے دیتے. اس کے ساتھ جو ہے کبھی کسی کام والے کے ساتھ ہم نے ہنستے چہرے سے دل سے جو ہے مسافر کیا ہے. آپ 12 سال سے میرے گھر پہ کام کر رہی ہو، آپ 10 سال سے میرے گھر پہ جو ہے آ رہی ہو یا آ رہا ہے. میرے کھیت آپ کی وجہ سے ہے، میری دکان آپ کی وجہ سے ہے. آپ کا جو غم ہوگا وہ میرا غم، آپ کی جو فکر ہوگی وہ میرا فکر. ایسا ایمان کون کرتا ہے؟ اللہ پاک جو ہے ہماری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتنی اچھی رہنمائی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے چہرے کے ساتھ ملنا صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ہے. تو فرمایا کہ مزدور کا اس کا پسینہ سوکھ جائے اس سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حقوق کو ادا کرتے اور ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. اگر مزدور کو صحیح مزدوری ہم نے دے دی، پورا ہم ادا کر دیا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، طویل واقعہ ہے. اس میں آخری جو آدمی ہے اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے یہاں ایک اور وہ 3 لوگ جا رہے تھے بنی اسرائیل میں. اچانک بارش شروع ہوئی اور کسی غار میں چھپ گئے. غار کا دروازہ بند ہو گیا، پتھر آ کر گر گیا. وہ پتھر رکھ دے سکتا تھا 3 آدمی سے. کہا کہ کوئی ایسا عمل اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر جو ہے پیش کرو کہ اللہ ہمیں اس غار سے نکال دے. تو 2 نے اپنا عمل مانگا. تیسرا جو اس حدیث کے اعتبار سے اور اس آیت کے اعتبار سے تیسرے نے کہا کہ میرے یہاں ایک مزدور آیا تھا،
میں نے اس کو کام پہ رکھا تھا اور اللہ نے اس کی مزدوری کا وقت آیا وہ چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری حفاظت سے رکھی اور جب وہ آیا تو اس میں جو کچھ نفع ہوا تھا نفع سمیت اس کی مزدوری دے دی. اللہ مجھے یہ عمل پسند آیا ہے. تو گار کا وہ پتھر جو اب ہمارے نکلنے سے مانے بن رہا ہے, تھوڑا ہٹ گیا ہے, تھوڑا باقی ہے, آپ ہمیں نکال دیجیے اور اس کو قبول کر لیجیے. اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور گار کا پورا پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا اور وہ تینوں لوگ سلامت کے ساتھ نکل گئے. میرے بھائیوں, آج جو بھی ظلم ہو رہا ہے اور جو بھی حالات ہم پر ہے کہ طرح طرح کی مال کی لگے تھی, جان کو 1500 روپئے کے لیے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, 200 روپئے کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے. یہ بدامنی زیادہ کیوں پھیل گئی؟ یہی ہے کہ ہم نے مزدوروں کا اور اپنے ماتحتوں کا حق ادا نہیں کیا. حضرت حکیم بن عمر نے اس آیت کے ماتحت عجیب بات لکھی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ بھی گناہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے کسی مزدور کو اپنے یہاں رکھا اور یہ بات کر لی کہ آپ کو ماہانہ اتنا پیسہ ملے گا یا سالانہ اتنا پیسہ ملے گا اور صبح کا کھانا یا شام کا کھانا ہمارے یہاں سے. تو فرمایا کہ آپ جو کھاتے ہو مسلم وہی اس کو دینا پڑے گا. ایسا نہیں کہ آپ چکن بریانی کھائیں اور اس کو بنا کے دیں. اگر یہ کیا تو یہ بھی اس آیت کے عذاب میں جو ہے تم آؤ گے, ویل للمطففین. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے انصاف کام والوں کے ساتھ, فرمایا یہ بھی ویل للمطففین میں داخل. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں حقوق سب کے ادا کرنے ہیں. اسی لیے جو ہے آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب ہمارے حقوق ادا کریں. شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں جب گھر میں آؤں تو میرا گھر بالکل صاف ہونا چاہیے, بیوی جو ہے ہر بات میری مانے, میں جو کہوں وہ میری بات کو, میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو وہ گھیرنے نہ دے, اور میں جو کہوں وہ کروں. یہ سب جو ہے شوہر چاہتا ہے کہ میرا حق مکمل ادا ہو جائے. لیکن جب اس کے حقوق کی باری آتی ہے تو ہم ان کے حقوق میں کوتاہی کر جاتے ہیں, ہم ان کے حقوق میں کوتاہی کر جاتے ہیں. فرمائیے یہ بھی ویل للمطففین میں جاتی ہے. اولاد, ہم ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو, میں جو کہوں میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اولاد پر ہمارے کیا حقوق ہیں, اولاد کو ہمیں کیا دینا ہے؟ یہ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ نہیں اس کو اچھی تربیت کریں. جب تربیت کا زمانہ تھا دین سکھائے, اس کی فکر کرے, اچھی تعلیم, اچھا نام, اچھا ماحول, یہ سب اولاد کے حقوق ہیں. ان کی ضروریات کو شریعت کے دائرے میں رہ کر پورا کرنا یہ اولاد کا حق ہے. لیکن کبھی ہم نے اس کو صحیح پوری کرنے کی کوشش کی کی وہ ماشاءاللہ اولاد کا سکھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اسی لیے کسی بھی معاملے میں آخری بات کہ دارالعلوم دیوبند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے عجیب و غریب دین کا وہ چراغ بنایا ہے, اور وہاں کے پڑھانے والے اساتذہ کے اندر ایسی شان تھی کہ صحابہ کی دور کو یاد کرا دیا. فرمایا اپنے اوقات کو جب وہ پڑھانے میں رہتے تھے اس میں وہ فرماتے تھے کہ ویل للمطففین کا اتنا استہزاء ہوتا تھا کہ وہاں اس لیے کہ آپ کام کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک, اس میں تنظیم آؤ گے اس کا بھی حساب دینا پڑے. فرمایا کہ وہ یہ کرتے تھے کہ پڑھانے کے درمیان دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا یہ معمول تھا کہ پڑھانے کے درمیان اگر کوئی ملنے آتا کہ آپ کا کام ہے یہ ہے وہ ہے, تو وہ اگر 10 منٹ بیٹھ کے گیا تو اس کو نوٹ کر لیتے تھے. دوسرے 4-5 دن کے بعد کوئی آیا اس کو نوٹ کر لیتے تھے. مہینے کے بعد اس 10 منٹ 5 منٹ کا حساب نکالتے تھے اور فرمایا کہ یہ جو پورا مہینہ یا پورے سال میں کتنے لوگ مجھے ملنے آئے اس میں اگر پورا شمار کروں تو 4 دن کی میری غیر حاضری ہو جاتی ہے. تو پھر اگر تنخواہ آتی تو وہ جتنا وقت ان کو دیا تھا اس کے حساب سے تنخواہ واپس کر دیتے تھے. یہ حرام کا پیسہ ہے, اگر میں نے لیا میری اولاد کھائے گی, میرا پیٹ تو ایک ہے لیکن میرے گھر میں کھانے والے 5 لوگ ہیں, 5 لوگوں کے پیٹ میں حرام کی غذا جائے گی. میں کیوں میری اولاد کو حرام کی غذا کھلاؤں؟ میرے بھائیوں یہ استحزاء اگر ہمارے اندر آ گیا اور ہم نے یہ فکر کی کہ چاہے کوئی میرا حق ادا کرے یا نہ کرے لیکن میں سب کا حق ادا کروں گا,
تو معاشرے سے یہ سب جو ہے فتنہ فساد خود بخود جو ہے دور ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے